اچھا، دوسرا یہاں پہ اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے، یہ جو کمرہ بنا ہوا ہے نا، یہ کمرہ بنا ہوا ہے اور یہ جو کلینیں بیچ میں پڑی ہوئی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو آپ معجزہ سنتے ہیں سرکار حسن مجتبیٰ کا، کہ سرکار حسن مجتبیٰ نے ابو شمسان عصبی کو 70 اونٹنیاں دی تھی، جن کی ایک ہی نسل تھی، جن کا ایک ہی رنگ تھا، ساری چیز۔ یعنی ابو شمسان عصبی جو ہے وہ مدینہ مسجد نبوی میں آیا تو حضور سرور کائنات کا جب کلمہ پڑھا تو حضور نے کہا کہ کوئی چیز مانگ۔ اس نے کہا آقا میں نا اونٹنیوں کا بڑا شوقین ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کا تمہیں دے دیتے، ایک کام تم کرو، ایک کام کرتے ہو، تم جا کے اپنا قبیلہ مسلمان کرو، جب واپس آؤ گے تو ہم تمہیں 70 اونٹنیاں دے دیں گے۔ تو اس نے کہا مجھے 70 اونٹنیاں عام نہیں چاہیے، پیٹ ان کے سیاہ ہونے چاہیے، پشت ان کی سفید ہونی چاہیے، حجاز کی نکیلیں، یمن کے پلان ہونے چاہیے ان کے اوپر، اور ایک نہیں 2 کوہان ان کے اوپر ہونے چاہیے، کیونکہ اس دور میں 2 کوہان والی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں کہ میری شریعت میں کوئی بھی بات ہو نا اسے لکھ پڑھ کی جائے۔ جناب میرے کائنات نے ایک رکا لکھا اور اسے دیا کہ جب تم آؤ گے واپس تو یہ تم دینا تو تمہیں جو ہے نا وہ اونٹنیاں مل جائیں گی۔ وہ ابو شمسان چلا گیا اپنے ملک، ایک عرصہ دراز لگ گیا مسلمان کرتے کرتے قبیلے۔ اب جب واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تھے۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو اس نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ آپ کے نبی کی تحریر ہے میرے پاس، تو میں اپنا کام کر رہا ہے، تو اب یہ آپ مجھے اونٹنیاں دیں۔ تو جب مسلمانوں نے وہ پڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جاز کے نکیلے یمن کے پر 2 کوہان، تو انہوں نے کہا ہم نے تو یہ دیکھی نہیں ہے، 2 کوہان والی تو اونٹنیاں نہیں ہوتی ہیں، دوسرا یمن کی نکیلے اور یہ پلا یہ تو بہت زیادہ کاسٹلی ہے، تو یہ ہم آپ کو کہاں سے دیں؟ تو جناب سلیمان فارسی جو ہے ابو شمسان عصبی کو جناب میرے کائنات کے گھر میں لے کے گئے۔ جیسے ہی دروازے پہ دستک ہوئی تو دروازہ بند تھا، جناب میرے کائنات جو ہے وہ وضو فرما رہے ہیں۔ اندر بیٹھے ہی دروازہ کھلا بھی نہیں تو جناب میرے کائنات نے آواز دی کہ سلیمان ابو شمسان عصبی کو اندر لے آؤ۔ وہ بڑا مطمئن ہوا، اس نے کہا ابو سلیمان اگر مجھے اونٹنیاں ملے نہ ملے وہ الگ بات ہے، لیکن میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ میں ٹھیک دروازے پہ گیا ہوں کہ دروازہ بھی بند ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ابو شمسان باہر آیا تھا۔ جناب میرے کائنات سے کہا کہ وہ میرے پاس آپ کی لکھی تحریر ہے، مجھے 70 اونٹنیاں دے دیں، میں اپنا کام کر کے آ گیا۔ تو جناب میرے کائنات نے فرمایا دراصل اب دنیا میرے معاملات اور میرے علم کو تو دنیا جانتی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ میرے چھوٹے شہزادے کھڑے ہوئے ہیں، تم کس شہزادے سے یہ وعدہ پورا کروانا چاہتے ہو؟ تو ابو شمسان عصبی نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا جس کی زلفیں دراز ہیں، یعنی بال لمبے ہیں، سرکار حسن مجتبیٰ جو ہیں ان کے زلفیں حضور سرور کائنات کی طرف دراز تھے، تو اس نے کہا یہ جو لمبی زلفوں والا بچہ ہے نا یہ اگر وعدہ پورا کرے تو سرکار حسن مجتبیٰ کو محمد مصطفیٰ والا جو آسا ہے وہ دیا گیا، اور جناب میرے کائنات نے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے مدینے کے باہر لے گئے۔ وہاں ایک پہاڑی ہے، وہاں پہ ایک پتھر پڑا ہوگا، حضور سرور کائنات کے آسے سے اس پتھر کو ہٹانا، وہاں ایک رسی پڑی ہوگی، وہ ابو شمسان کو دے دے۔ سرکار حسن مجتبیٰ یہاں پر آئے، آسے سے وہ پتھر ہٹایا، رسی اٹھا کے ابو شمسان کو دی اور کہا کہ تم یمن کی طرف چلتے جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب ابو شمسان جب چلنے لگا تو پہاڑ کے اندر سے وہ اونٹنیاں نکلنی شروع ہو گئی، وہی 2 کوہانے، یمن کے پلان، یہ وہ سارے، ایک نسل ایک رنگ سب ہونا چاہیے۔ اب تقریباً جب 70 اونٹنیاں نکل چکی تو ان کے گلے میں وہ جو ٹال تھے اس کا ایک شور بڑھتا گیا، تو وہ گھبرا کے جب اس نے پیچھے دیکھا تو سرکار حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ تمہارا ہمارا وعدہ تو پورا ہو گیا، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اگر تو نہ دیکھتا نا تو یمن تک چلا جاتا تو یہ اونٹنیاں پہاڑ سے ایسے ہی نکلتی۔ یہ پہاڑی جو ہے نا یہ ریسنٹلی چند سال پہلے جو ہے یہ پہاڑی گرائی گئی، اگر آپ کو تصویر میں نظر آئے نا تو یہ پہاڑی ہے، یہ دیکھیے۔